جو بندہ اپنے گھر میں آ کے 4 کام کرے گا، رزق سے بے پرواہ ہو جائے، پریشانیوں سے بے پرواہ ہو جائے، ہر غم سے بے غم ہو جائے، فرمایا رزق اس کے گھر میں بارش کے قطروں کی طرح برسے گا۔ اللہ اکبر، غم دروازے کا راستہ بھول جاویں گے، پریشانیاں اس کے قریب پھٹکیں گی نہیں، اللہ قرض ورض سے پاک کرے گا۔ 4 کام گھر میں آ کے کرنے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہو تو زور سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سلام کرنا، درود شریف پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، اور پھر میرے عزیزو سورہ اخلاص پڑھنا۔ پھر گھر والوں سے جب بیٹھے اٹھے گا، فرمایا 4 کام کرے گا، اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ فرمائے گا۔ یا ایھا الذین، یہ گھر جانے کا شادی کا طریقہ بتلاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، فرمایا او حاجی صاحب، اوڑ صاحب، رانا صاحب، کمبو عبدالحنان صاحب، گھر سے نکل کے آیا، اپنے گھر میں جائے گا جس کو تو نے اینٹ جوڑ کے پلستر کے ساتھ جوڑ کر بنایا، اینٹ کو کوشش کر کے بنایا، تنکا مٹی کا ذرہ جوڑ کے بنایا، تیرا گھر ہے، اس گھر کے اوپر تیرا نام لکھا ہوا، عبدالحنان ہاؤس لکھا ہوا، کمبو بھٹا ہاؤس لکھا ہوا، فرمایا تیری مرضی ہے، خبردار جب گھر میں داخل ہوئیو اس وقت تک چوکٹ پار نہ کریو، اس وقت تک کمرے میں داخل نہ ہوئیو، اس وقت ویڑے میں نہ جائیو۔ 18ویں پارے میں کہا، فرمایا جب تک اندر جانے کی اجازت نہ مل جائے۔ کوئی عقل کام کرتی ہے میرے بابو، اپنے گھر میں جاؤں میں اجازت لے کے جاؤں، اپنے گھر میں جاؤں بوا کھڑکا کے جاؤں، اپنے گھر میں جاؤں کھنگورا مار کے جاؤں، اپنے گھر میں جاؤں لاٹھی دروازے پہ لگا کے جاؤ، اپنے گھر میں جاؤں اپنا نام سنا کے جاؤ۔ ہمیں خبردار خبردار، تو بھی غیرت والا، تیری چٹی کالی داڑھی بھی غیرت والی، تیری ٹوپی بھی غیرت کا نشان ہے۔ گھر میں جائے گا تجھے بیٹی ملے گی، گھر میں جائے گا تجھے بیوی بہن ملے گی، گھر میں جائے گا تجھے بہو ساس ملے گی، گھر میں جائے گا تجھے ماں ملے گی۔ گرمی کا موسم ہے، کوئی جھاڑو دے گی، کوئی برتن دھوے گی، کوئی سبزی کاٹے گی، کوئی آٹا پیسے گی۔ اللہ اکبر، گرمی کی وجہ سے سینے سے کپڑا ہٹا دے گی، گرمی کی وجہ سے سر سے دوپٹہ اتارے گی۔ خبردار عبدالحنان، اپنے گھر میں اجازت لے کے جائیو، یہ نہ ہو اگر تیری نگاہ سر کے بالوں پر بیٹھی کے تیری نگاہ بہن کے سینے پہ پڑ گئی، تیرا تو کچھ نہیں جائے گا، تیرے اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لا تدخلوا، پوچھیں سے ترجمہ علماء سے، لا داخل ہونا اپنے گھر میں، بیوتا غیر، اپنا ہو یا کسی اور کا ہو۔ حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ 7-8 سال کی عمر تک تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ آپ کا پیک دان لے کے آنا، پان لے کے آنا، آپ کے گھر کے کام کاج کرنا۔ اے جمشید یہ گھر سے لے آ، یہ گھر دے آ۔ اللہ اکبر۔ ایک دن مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ سے تھانوی نے فرمایا، جمشید رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا جائیو اب بے دھڑک گھر میں نہ گھس جائیو، بلکہ یوں کر کے دروازہ بجائیو۔ مولانا جمشید صاحب کہنے لگے آج کیا ہو گیا؟ فرمایا تیری مچھوں کے بال پھوٹ پڑے، میری گھر والیوں کا پیغام آیا، اب جمشید ہمارے لیے جوان ہو گیا، غیر محرم ہو گیا۔ اب مولی جمشید سے کہو بے شک ہمارے گھر کا بچہ ہمارے ہاتھوں میں پلا، لیکن آج کے بعد وہ بھی ہمارے گھر میں بغیر اجازت نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارے سروں پر آمنہ کے لال کا دیا ہوا تحفہ پردہ ہے۔ رب اکبر کی قسم، اسلام تو اتنی غیرت دکھا رہا ہے۔ دودھ پلائی کی رسم ہمارے میں، جوتا چھپائی کی رسم ہمارے میں۔ ایمانداری سے بتاؤ، سیدہ زینب کی جب شادی ہوئی تھی، کیا سیدہ فاطمہ نے جوتا چھپایا تھا؟ کیا دروازہ رکائی لی تھی؟ کیا دودھ پلایا تھا؟ ہم نے آمنہ کے لال کو اپنی مرضی کے مطابق مانا، ہم نے دین کے سارے گلشن کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اونٹ جانا جو ساری زندگی مسجد میں عید کی نماز میں نہ بڑھا، جمعے کی نماز میں نہ بڑھا، رب اکبر کی قسم فرضوں کو اتنا ضروری سمجھتا جتنا دولہا بنا کے گھوڑی پر بٹھا کے مسجد میں نفلیں پڑھانا ضروری سمجھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، طور طریقہ شکرانے کرنے والا۔ آج دولہا بن رہا، لگائی گھر میں لا رہا، شکرانہ ادا کر رہا، جو 22 سال کھاتا رہا پیتا رہا، اس پر کوئی شکر ادا نہیں۔
यूं करके बाप ने पैसे निकाल ले, 500 रुपए ए मसीद दे, ए मौलवी दे। अल्लाह कहता है बेशर्मा, घर से अल्लाह अकबर ढोलक की बाजे की था पर मस्जिद तक आया, फरिश्तों ने गिन के बताया 4 लाख रुपया लुटा दिया। वाह रे बदनसीबा, मेरी मर्जी के खिलाफ 4 लाख चला गया, मेरे घर के अंदर बेशर्मा 500 रुपया दे के जा रहा है। ले जा वापस यहाँ से, चल। उनने कहा या अल्लाह, मैं तो अब भी धोखा करूंगा, बाद में भी धोखा करूंगा। लोगों में मैंने मुंह नज़माइश करनी है, लोगों में मैंने टीप टाप करनी है। मैनू की ए जहां मिठा गिला कैंडिठा। ये तो निकाह के वक्त की बात है जी। हक मेहर किन्ना जी? 5 तोले सोना ते 50,000 रुपए। मौलवी नु किन्ना? मौलवी को छुआरों की थैलियां 5-7 पकड़ा दी, नीचे 1000 का नोट, बस दुआ फरमाइए, दुआ फरमाइए, दुआ फरमाइए। और रक्षिता का रक्षे का किराया पूरा नहीं मिला। वल्लाह की कसम कोई दुआ दू नहीं करता। मावड़ियां बड़ियां गाला कड़के तेरे मैं दिता मैंने 500। मैं हकीकत 500 बराती हाल के अंदर बैठे हुए, किसी कुर्सी पे मौलवी को नहीं बिठाया, दूल्हा भी उठ के खड़ा हो जाएगा। जहां निकाह होने की देर है वो मौलवी चौकीदार के पास चला जाएगा, ऐसे करके मुंह देखता है। कहते बोल सर तुझे मस्जिद ते चलो, रोटी उत्थे आ जाएगी, क्या नहीं होते रोटी। हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों, जिस जमीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत कब तेरी चढ़ेगी माथे पर। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को क्या करूं, ना निकल सकता हूँ ना बोल सकता हूँ। भाई तुम ना ये काम करना। और ये तबलीग का घराना, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। दूसरी 2 नंबरी, ये तो निकाह के वक्त हुई। दूसरी 2 नंबरी, अल्लाह सबको सलामत रखे। नहीं यकीन आता किसी की मौत, मैयत में जाके देख लेना, चरपाई घर के अंदर 50 पड़ी हैं, कोई चरपाई पाक नहीं। मस्जिद से चरपाई आएगी पाक, चादर भी मस्जिद से पाक आएगी, कफन को भी पाक आदमी हाथ लगाए, बेरी के पत्ते भी पाक लोग लेके आए, कब्र के अंदर कसी फोड़ा पाक मारे, कब्र में पाक उतरे हैं। अल्लाह अकबर। कोई कंबल कोई चादर मेरे अजीजों, कोई शनील की कोई मलमल की चादर पसंद नहीं आएगी, मस्जिद से चादर लेके आएंगे। कलमा शहादत के नारे लगा लगा कर जनाजगाह के अंदर चरपाई डाल रही है, कलमा शहादत का नारा लगा है। मेरे अजीजों जब जनाजगाह में कब्रिस्तान में चरपाई गई, अल्लाह भगवान फरिश्तों ने अल्लाह तुम्हारी परे धकेल के फेंक दिया, बेटे मुझ तुम्हारा बेशर्मो, तुम जिंदों के साथ धोखा करते थे, तुमने मुर्दे के साथ भी धोखा किया। मैंने कहा अल्लाह की कसम नहीं, सारे ईमान वाले आए, सारे नमाजें पढ़ पढ़ के कलमा शहादत का नारा, कोई जनाजे में कुल अल्लाह पढ़ रहा था, कोई सूरह इखलास पढ़ रहा था, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, सारे इखलास वाले लोग आए। चादर भी हम वो लेके आए जिस पर या अल्लाह या रसूलुल्लाह लिखा हुआ, जिस पर या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ, जिस पर या हय्यू या क़य्यूम लिखा हुआ, ईमान मुजमल इस पर लिखा हुआ, ईमान मुफस्सल इस पर लिखा हुआ, 6 कलमे इस पे लिखे, चारों कुल इस पे लिखे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इस पे लिखा, ला इलाहा इल्ला अंता इस पे लिखा हुआ। अल्लाह के फरिश्ते कहते हो बेशर्मा, चादर तो वो लेके आया जिस पे पूरा कुरान लिखा हुआ है, चादर में उसे छुपा के लाया जिसे कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आता। इतना बड़ा धोखा। इन्हीं स्टेजों पर इन्हीं मौलवियों की जुबानी तुमने सुना था। एक वो भी साहबी था जिसको साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, 70,000 फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जिसके जनाजे में आया था। न वो लोहे के बने थे, न क्रिस्टल के, न पित्तल के बने थे, उनकी भी आंखें कान नाक किसी तरह थी। लेकिन मेरे अजीजों, हमने जुबान से आमना के लाल पे वारा, अल्लाह की इज्जत की कसम कि साहबा ने किरदार से आमना के लाल पे सब कुछ वार दिया था। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ओ लोगो ईमान वाले नहीं, पंजाबी पठान अवान सिंधी सराइकी बलोची, ओ लोगो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। किस रब से? जिसने तुम्हें एक इंसान आदम से पैदा किया है।
40 سال کی بیٹیوں کی عمریں ہو گئی، برادری میں رشتہ نہ ملا، میرے عزیزوں نیکوکار متقی لوگوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ ساڈا مزاج کوئی نہیں، 3 روٹی 2 روٹیاں ود کھا لے گی، ود پکا لے گا، اسی نہیں بار ٹی وی آندے۔ کتنوں نے تمہیں سونے کے تاج پہنا دیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دھیاں خاندان میں بیائی تھی؟ اور جو نبی کے گھر دلہن بن کے آئی ساری خاندان کی تھی؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کتنا تم نے میرے عزیزو ٹی وی چینل پہ دیکھا، کتنا میرے عزیزو، اللہ اکبر، آپ نے کتنے انٹرویو میں دیکھا، اٹلی کی عورت سے، امریکہ کی عورت سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، دونوں کی موبائل پہ باتیں ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، اسے مسلمان بنا کے شادی کر لی۔ اس وقت خاندان تمہارا کہاں چلا گیا تھا؟ اس وقت تو نوٹ نظر آ رہے تھے آنکھوں کے سامنے۔ 50 لاکھ روپے کا انگلینڈ کا ویزا ہو، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، جس سے سپانسر کیا اس سے مجھے کاغذوں میں شادی کرنی پڑے گی پیسہ بنانے کے لیے۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، تمہیں میرے عزیزوں خاندان نظر نہیں آتا، کردار بناتے ہوئے خاندان کا نظر آ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی قسم کی خاندان کی اہمیت ہوتی، اگر خاندان کی میرے عزیزوں کوئی خاندان کا وجود ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم محمد کا، حبشے کا، کالے رنگ کا بلال کبھی بیت اللہ کی چھت پہ نہ چڑھتا۔ علی نیچے تھے، حسن حسین نیچے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ تعمیر ہوا، باپ بیٹا قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ مالک کائنات کی رحمت کو برستے دیکھا، فوراً اپنی اولاد کے بارے میں کہہ دیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جب اولاد کے وعدے کروا لیے، اولاد کی کامیابی کے وعدے کروا لیے، فرمایا ابراہیم دامن تیرا پھیلا، مانگ اپنی آنے والی نسل کے لیے رہا، مانگ اپنی اولاد کے لیے رہا، جو تو نے محنت کی اس کی بھی تو مزدوری لے لے، خلیل اللہ تیرا احسان دنیا نہیں بھولے گی۔ آپ نے اس وقت بھی میرے عزیز اپنا نہیں، آنے والی اولاد کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا الہ العالمین۔ آپ نے تو میرے سے گھر بنوا لیا، اللہ اس گھر کو آباد کرنے والا بھی دنیا میں بھیج دے، نیرا نمازیں پڑھانے والا نہ ہو، نیرا قرآن سنانے والا نہ ہو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ایسا پڑھانے والا بھیج دے کہ اس کے پڑھانے سے اللہ اکبر کردار بھی بن جائے، انسان کا ایمان بھی بن جائے۔ یہاں تو رشتے کرانے والی کہتی ہے بڑا نہ کریں، بس میرے تل بھروسہ کر، 40 سال ہو گئے، کدے پورے پنڈے سن لے، باہر سن لے، کدے میں 2 نمبر رشتہ کرایا، میری من نہ کر، برادری نہ بیک، ذات نہ بیک۔ ساری زندگی جڑے رشتے کرائے ہیں اس میں سے رشتہ آج تک ایسا میں نے نہیں کرایا۔ 4 پتر نے 4 بار میں ٹرک پار کے جہیز دین گے، میرے منہ سے کچھ گالی نکلنے لگی تھی، اس سے پوچھو 4 پتر نے بار نے جہیز دیں گے، جانے والی جس کے گھر میں لے کے جا رہی وہ سکون بھی دے گا کہ نہیں، کہ روزانہ رو کے ماں کے گھر بھیجے گا۔ لڑکی والوں نے بھی میرے عزیزوں اتنا بڑا سگار میں دیا، کم از کم مارکیٹ کے اندر ویلیو اس کی 1.5 لاکھ روپے کی، دیکھنے والی نے میرے عزیزوں اپنا چہرہ سنوارا، لیکن 22 سال چاچے کے، مامے کے، پھپھی کے، خالہ کے، ماسی کے، ابا کے، اماں کے، دادا کے، دادا نانی نانا کے زیر سائے رہ کے گئی، 5 منٹ کے اندر اس نے چہرہ تو سنوار لیا، 22 سال پورے کنبے کے اندر رہ کے گئی، رب اکبر کی قسم اس نے اپنا کردار نہیں سنوارا ہے۔ وہ چیز نہیں کس نے کی؟
خالہ کی نظر پڑی کہنے لگی بال چھوٹے کرا لے، ماموں کی نظر پڑی والے تو سیدھے کرا لے، بھائی کی نظر پڑی کہنے لگا داڑھی چھوٹی کرا لے، اپنے ناخون کٹا لے۔ جو نماز بے نمازی کا داغ تھا، جھوٹ بول بول کے دل پہ داغ پڑے ہوئے تھے، وعدہ خلافی سے محلے کے اندر آنکھ مٹکا مٹکا کے جو اللہ اکبر انسان کا کردار حیا گردلودہ تھی، رب اکبر کی قسم سانس سلانے والی ماں کو بھی خیال کوئی نہیں آیا ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ تمہیں کس نے کہہ دیا مال کمانے آئے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا زراعت بنانے آئے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کوٹھیاں بنانے آئے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ تم تو دنیا میں نیک بننے آئے، نیک بنانے آئے، برائی سے بچنے آئے، برائی سے بچانے آئے۔ او لوگوں تمہیں اوزار بنانے کا کام نہیں دیا، ہتھیار بنانے کا کام نہیں دیا، تمہیں کھیتی باڑی کا کام نہیں دیا، بلکہ جو کام حضرت محمد عربی کو دے کے بھیجا تھا، اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے کلمہ پڑھنے والوں کو وہ کام عطا فرمایا ہے۔ اپنے انداز دیکھے، معذرت میں بھی ملوث ہوں، میں آپ کو کوئی اٹیک نہیں کر رہا، کوئی آپ پہ ہوٹنگ نہیں کر رہا، میں بھی ملوث ہوں، برابر کا میرا عزیز ہو، آپ بھی کم کوئی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، پتہ ہے اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے کون سا شانوں والا نبی عطا فرمایا، نام پر دیکھو کتنا شان، مقام کا دیکھو کتنا شان، جہاں جس جگہ پیدا ہوئے وہاں کا کتنا شان، آج تک جہاں آرام فرما رہے اللہ نے اس جگہ کا بھی، اس جگہ کی مٹی کا بھی اللہ نے شان بڑھا دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اللہ جل شانہ نے آمنہ کے لال کو جو روز مبارک کی جگہ عطا فرمائی، آپ کو قبر انور کی جگہ عطا فرمائی، اس کا مقام میرا عزیزو بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضور کے روزے کی مٹی کا مقام آسمان سورج چاند ستاروں سے، عرش کرسی لو قلم سے بھی اعلیٰ ہے۔ لوگ کہیں گے جی بیت اللہ اللہ کا گھر، روزہ محمد عربی کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، نسبت ساتھ ہے، اللہ گھر میں نہیں رہتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ حضور کا گھر ہے، نسبت بھی ساتھ ہے، نہیں یقین آتا۔ اگر حضور کے چہرے کا دیدار کرنا ہو، روزہ مبارک میں جا کے دیکھ لو، جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، روزہ بھی تمہیں نظر آئے گا، گھر بھی تمہیں نظر آئے گا، گھر کے اندر گھر والا بھی نظر آئے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے مدینے کی مٹی کو برا کہہ دیا، آپ نے ہمارے چوتھے امام فرمایا میں وقت کا امام ہوں، میں فتویٰ دیتا ہوں، اس نے مدینے کی مٹی کو برا کہا، اسے 30 درے مارے جائیں، 30 کوڑے مارے جائیں۔ اندازہ لگا جو مدینے میں مینو پاؤں پھلا دے آر میں مدینے چلیاں، میرے عزیزو یہاں سے اتنے شوقوں میں گجرے آر پہننے والا، پہننے والی پہننے والا مدینے میں جاتا ہے، کوئی روٹی ٹھنڈی، کوئی کہتا ہے چول ٹھنڈے، کوئی کہتا ہے چاہ مزیدار، کوئی نہیں کہتا ہوٹل سے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا خبردار میرے مدینے میں جانا، وہاں پیسے سے نہیں جاتے، مقدروں سے جاتے۔ فرمایا میرے مدینے میں جانا، کوشش کرنا مدینے میرے مدینے والوں کے عیب نہ تلاش کرنا، کوشش کرنا مدینے کی چیز کو برا نہ کہنا، تھوڑا رہنا واپس آ جانا، زیادہ رہے گا کوئی چیز تیرے مزاج کے خلاف ہوگی، مدینے کی چیز کے بارے میں تیرے سے کوئی منہ سے بات نکلی، مدینے کی توہین ہوگی، کئی طرح ایمان ضائع نہ ہو جائے گا۔ آتا رہ جاتا رہ، آتا رہ جاتا رہ، جب موت آئے تو مدینے میں جا کے ڈیرے ڈال لینا۔ حجر مبارک کا دروازہ کھلا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دروازے پہ چھوڑنے آئی۔ عورت کو خوش رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ، عورت کو خوش رکھنا، اگر یہ حضور کی سنت ہے، عورت کا دروازے پر شور کو چھوڑ کے آنا بھی یہ حضور کی سنت ہے۔
فرمایا ناشتہ کرا تیری مرضی، روٹی کھلا تیری مرضی، پانی پلا تیری مرضی، پروٹھے کھلا تیری مرضی، دیسی گھی کھلا تیری مرضی، خبردار جب شوہر کام کاج کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے، گھر سے باہر نکلے چولہے پر نہ بیٹھو، دروازہ نہ تکتی رہیو، بلکہ اٹھ کے اس کے ساتھ ساتھ اور دروازے پر جب وہ دروازے کی چوکھٹ سے قدم باہر نکالے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے گئے فی امان اللہ، اے اللہ اب اس کو گھر کی چھت کے نیچے سے میں نے تیری امان کے سپرد کر دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں مرد عورت جب گھر سے نکلے، مرد گھر سے نکلے، عورت کے ہاتھ میں مرد ہاتھ ڈال کے آیت الکرسی پڑھے، عورت بھی آیت الکرسی پڑھے، اور دونوں آیت الکرسی پڑھ کے ایک دوسرے پہ پھونک مار دے، اللہ ہواؤں فضاؤں میں زمین آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے، حتی ملک الموت کو بھی کہہ دیتا ہے جب تک یہ گھر آ کے اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لے تو نے موت کو بھی اس کے دروازے پر لے کے نہیں جانا ہے۔ کا داماد نیچے کھڑا تھا، بلال جوتیوں سمیت اوپر کھڑا تھا۔ بہن اپنی ذمہ داری پوری کرے، بھائی اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ حیا کا زیور تو بھائی کو دینا چاہیے تھا، یہ سننے کا زیور کہاں سے دے رہا ہے؟ معلوم ہوا بھائی کے پاس حیا کا زیور کوئی نہیں ہوتا تو دیتا۔ میری طرف ذمہ داری سے میرے لاڈلوں میں عرض کر رہا ہوں، پلے باندھ لینا تمہارے کام آوے گی۔ اپنی بہنوں کے سامنے نیم برہنہ لباس میں نہ جایا کرو، ورنہ تم بہنوں کو پردہ نہیں کرا سکو گے۔ وہ چڈے، وہ کچھے، وہ تہمت جو گھٹنوں سے اوپر ہو اور جس سے ناف کا سوراخ تمہیں دکھائی دے، خبردار بہن کے، ماں کے، پرائی عورت مرد کے سامنے بھی پہن کے جانا حرام ہے، یہ بندے کا ستر ہے۔ جب غیر آدمی کے سامنے اپنی سنڈی گھوڑے نہیں دکھا سکتا تو یہ گھوڑے اپنی سگی بہن بیٹی کو کیسے دکھا سکتا ہے؟ گرمی کا مطلب کپڑے اتار دیں، پھر بہنوں کو بھی کو اتارو، انہیں گرمی نہیں لگتی، انہیں کو کہا مٹا لینی تیری ماں نے کرا سلوار تھلے کرنی، ان کے بھی اتروا کپڑے پھر۔ اسلام شان والا، اسلام عظمت والا، وہ لباس جو تنگ ہو، جسم کے ساتھ جڑ جاوے، خواہ لڑکے کا خواہ لڑکی کا ہوئے، اور جڑنے سے اس کے حیا، خواہ لڑکی خواہ لڑکے حیا والے اس سے نمایاں ہو، ہر آدمی دیکھے اسے حیا والے سے کپڑوں میں نظر آنے لگے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ تم ٹروزر جو پہنتے ہو، جڈے پہنتے ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ غیرت ہے؟ بہن کے سامنے ٹانگے پسار کے لیٹے ہوئے، دو بجے تک ٹک ٹاک پر حملے تم اپنے ایمان پر کر رہے ہو، ڈرون حملے تمہارے کردار پہ کر رہے ہیں، کیا تمہارے ساتھ والے کمرے میں تمہاری بہن نہیں ہے؟ اسے بھی تو اسی وائی فائی سے حصہ ملا ہوا ہے۔ اگر اس تمہاری وائی فائی کے اندر یہودیوں کے چینل ہے تو اس کے مدینے کے چینل ہے۔ اپنے کردار کا میرے لاڈلو ہم نے جوانوں اتنا بیڑا غرق کیا، ہمارا منہ ہی نہیں کہ بہن کو روک سکے۔ اور کئی گھروں کے اندر مولانا آواز آتی ہے، دباؤ اپنا آپ تیرے دسا مینو کی کردا پیاسی، چپ مر نہ جاوا۔ اگر تم نے میرے عزیزوں کئی گھروں میں آگ لگائی تو اس آگ کی زیادہ نہیں تو ایک چنگاری بھی اپنے گھر کے کونے میں لگی ہوئی ہے، سنبھل۔ اگر کالج میں، یونیورسٹی میں، اللہ اکبر، اسکول میں اگر کسی کی تیرے سے محفوظ نہیں تو خدا پاک کی قسم تیری والی پر بھی فرشتوں نے پردہ کوئی نہیں ڈال رکھا ہے۔ میرے بچوں خدا کے واسطے سنبھلو، دنیا پھرتا ہوں بھی ایک جگہ جا رہا ہوں، پچھلے سال بھی ساؤتھ افریقہ ہو کے آیا، اللہ اکبر 2% مسلمان ہے، 98% عیسائی ہے، لیکن اللہ اکبر جو کردار پردے کا، غیرت کا وہاں دیکھا پاکستان میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ شام کے بازار میں حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری میں اور 16 علماء اکرام کھڑے تھے، یہی لباس تھا، برتہمت کی جگہ شلوار تھی، کرتا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، اللہ اکبر، ذمہ داری سر کر رہا ہوں مولانا۔ ایک عورت آئی، کھلے بال کٹے ہوئے کندھوں سے تھوڑا سا نیچے تھے، پر اس کے ہاتھ میں آتے ہی سجدے کے اندر ہمارے سامنے گر گئی،
اور کرتا اور پگڑی کو پکڑ کے کہنے لگی یہ ملائکہ آسمان سے، فرشتے آسمان سے آ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں فرشتے نہیں۔ کہا پھر تو یہ بلال کی اولاد ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں بلال کی اولاد نہیں۔ کہا ہمارے مسلمان بھائی پاکستان سے آئے۔ اس نے یہ نہیں پوچھا ڈالر پاؤنڈ ہے کہ نہیں، اللہ اکبر، پگڑی کی طرف کرتے کے کونے کو پکڑ کے کہنے لگی یہ کہاں ہے؟ وہاں ہے۔ ہم نے کہا ہے؟ ایسی چیخیں مار مار کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی جاؤ اس مال کو سنبھال کے رکھنا، یہ اصل تو ہماری ملکیت تھی، ہم نے تھوڑے پیسوں کے پیچھے بیچ دیا، یہ پیٹ ہو گیا، ہمارا کردار بھی ساتھ لے کے آ گیا۔ جاؤ محمد کے غلاموں کو کہہ دینا عزت ملے گی تو آمنہ کے لال کے کردار لباس میں ملے گی۔ میرا پیغام تھا، میں نے دے دیا، اس عورت کا پیغام تھا۔ 14 گھنٹے کی فلائٹ تھی ہماری کراچی سے میرے عزیزو، ساؤتھ افریقہ، لاہور سے ساؤتھ افریقہ کی، جونسبرگ میں میرے عزیزوں میں 10:15 بجے پہنچا، امیگریشن سے 11 بجے فارغ ہوئے، پھر دوبارہ جہاز کے اندر بیٹھ کے ڈربن میرے عزیزوں میں جمعہ پڑھانے کے لیے 12:30 پہنچا، دن پھر وہاں کچھ لمپوپو میں کوئی جونسبرگ میں کوئی ڈربن میں دائیں بائیں گزرے۔ ایک حقیقت سامنے آئی، رات کو میں ایک جگہ بیان کر کے بیٹھا، ایک عورت بڑی ہیلدی تھی، ٹروزر کے اندر تھی، سامنے اسے بلا کے مفتی زبیر صاحب کیا بٹھا دیا، حضرت یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے، اسے کلمہ پڑھائیے، غیر مسلم ہے، ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے رمضان کے سال پورے روزے رکھے، لیکن آج کہہ رہی ہے اس کو مجھے کلمہ پڑھائے۔ تو اللہ کہنے لگے کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ یوں کر کے کہنے لگی مجھے اس لباس نے متاثر کر دیا، میں نے اسے کلمہ پڑھایا، نکنیم اس کا کوئی عیسائی نام پہ تھا، میں نے کہا اسلام کی پہلی مسلمان سیدہ سمیہ، میں نے تیرا نام سمیہ رکھ دیا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا آر یو ہیپی، تو خوش ہے کہ نو؟ میں نے کہا پھر بتا خوش کیسے ہوگی؟ کہنے لگی میرے بچے میرے شوہر کو کلمہ پڑھاؤ، رات کو 1-1:30 بجے سردی میں، بہت 8 سینٹی گریڈ -8 میں تھا، جون جولائی میں، پچھلا محرم میرا وہیں گزرا، وہ رات کو بچوں کو لے آئے، میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ سب نے کلمہ پڑھا، 4 افراد نے، لڑکی کا نام سمیہ رکھا، بیٹی کا نام فاطمہ، لڑکے کا نام میرے عزیزوں میں نے بلال رکھا، باپ کا نام میرے عزیزوں ابوبکر رکھا۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد جس لباس کے اندر آئے مجھے خود پہچان نہیں ہو رہی تھی یہ وہی لوگ ہیں، جب سامنے آ کے بیٹھے پوری آنکھیں اتنی کھلی، باقی پورے برقعے میں پیر تک ڈھپے ہوئے تھے لڑکے، اور اس کا والد پگڑی ٹوپی کے ساتھ لباس پہن کے آئے، اور مجھے انہوں نے انگلش میں کہا مولانا بتاؤ اسلام کیسے ہوتا ہے؟ میری تو رونی نکل آئی، میں نے کہا اللہ کی قسم کل تک مجھے نہیں پتا تھا، آج تمہارے حال کو دیکھ کے پتہ لگا، جو بوئیں چھوڑ کے آئے اسلام وہ نہیں، جو تم دکھا رہے ہو اسلام ایسا نہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تیری شادی بھی مثال، تیرا مرنا بھی، تیرا جینا، تیرا ہنسنا، تیرا کھانا پینا بھی مثال ہے، کیونکہ اللہ نے تجھے عام آدمی سے جوڑا، اللہ جل شانہ نے سارے نبیوں کے سردار کے ساتھ تیرے تعلق کو جوڑ دیا ہے۔ آپ کی شان، آپ کے آن کا پیغام کیا ہوگا؟ حجرے مبارک سے باہر نکلے، مدینہ شریف میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا گلیوں میں چل رہی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے کی چوکھٹ پار کر کے باہر آئے تو دیکھا ہوا کے ساتھ مدینے کی مٹی بھی اڑنے لگ گئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں کر کے اپنی آستینوں کو کھلا کر لیا تاکہ مٹی اندر جاوے، پھر آپ نے اپنے منہ مبارک کو کھول لیا اس طرح کر کے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر کھڑی حیران ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینے کی ہوا کے ساتھ مٹی اڑ رہی ہے، پاک پیغمبر اس کی گرد آپ اس کے ذرے آپ کے جسم پہ آ رہے ہیں اور آپ نے تو منہ بھی کھول لیا، مسکرا کے فرمایا ایسا دنیا کی مٹی کا مقام اور ہے، مدینے کی مٹی کا مقام اور ہے، میری نسبت کی وجہ سے اللہ نے مدینے کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا ہے۔ نام ایسا شانوں والا تھا، فرمایا لوگو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علماء اکرام فرماتے ہیں جس بچے کے نام کے ساتھ نام محمد لگاؤ، کہ جس بچے نے اپنا نام محمد رکھا ہو، محمد اسلم، محمد احمد ہو، محمد انور ہو، علماء فرماتے ہیں خبردار اس بچے پر لعنت نہ کرنا، خبردار اس بچے کے منہ پہ تھپڑ نہ مارنا، خبردار اس بچے کو نہ جھڑکنا، اگر وہ محفل میں بچہ ہے اس کے لیے جگہ نہ ہو، اٹھ جانا، اس بچے کو بیٹھنے کی جگہ دینا، اس نے اپنے نام کے ساتھ میرے محمد کا نام لگا رکھا ہے۔ اللہ جل شانہ نام کا اتنا خیال کرتا ہے، نبی کے طور کا، نبی کے طریقوں کا، نبی کے کردار کا اللہ کے دربار میں کتنا مقام ہوگا۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے سونے کی سیرت کو کردار میں، گفتار میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سارے انسانوں کی کامیابی کے نمونہ بنا دیا ہے۔ بھٹک رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، نئی ہدایت میں، روشنی کی تلاش میں۔ آمنہ کے لال کے بعد کون سی روشنی، کون سی ہدایت آئے گی؟ شادی۔ فرمایا نکاح جمعے کے دن کرو، نکاح مسجد کے اندر کرو، نکاح مسجد میں کرو، نکاح عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، عبادتوں کو اکٹھے کرنے کا مجموعہ ہے۔ نکاح مسجد کے اندر کریں گے، عبادت مسجد کے اندر ہوتی ہے، افضل عبادت ہے۔ سارے دنوں میں سردار جمعہ ہے، جمعے کی نماز میں میرے عزیزو پورا علاقہ محلہ ہے وہ ہوتا ہے۔ فرمایا افضل دن جمعہ، افضل دن نکاح کرو اور افضل جگہ پہ نکاح کرو، پھر دیکھنا تمہارے گھر میں برکت کیسے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر عبادتوں کے اکٹھا کرنے کا مجموعہ۔ جب میرے عزیزو نکاح ہوگا، لوگ بھی وضو کر کے بیٹھیں گے، لوگ بھی سروں پہ ٹوپیاں لے کے بیٹھیں گے، لوگوں کے منہ میں بیڑی نہیں ہوگی، لوگوں کے منہ میں سگریٹ نہیں ہوگی، لوگوں کے منہ میں نسوار نہیں ہوگی۔ یار میں منہ میں ڈال لوں، اسے مجھے بتا، میں کتنے ایسے لے جلے میرے سے تقریر ہوگی اس طرح، مجھے بتا کہاں لے کے جاؤں، کہاں رکھوں، کہاں رکھوں اس کو، کہاں رکھوں بتا، اس کو کہاں رکھوں مجھے بتا، یہاں رکھ لوں یہ تو پاگل ہوں میں یار۔ تجھے 50,000 15,000 دینے کا کیا فائدہ؟ جو ہم تو اللہ سے مانگ کے بیٹھتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ان چیزوں سے۔ دیکھو نا یار، یہاں منہ پر بھی آواز نہ تو پھر کہاں آواز جائے گی؟ اسے منہ میں تو لینے سلام ہے۔ وہی بے نمازیوں کی نحوست بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے، جو سون کنجر خانے میں چلتا ہے وہ دینی پروگرام ہو، تم بھی اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ اپنی بات ہی کیا کہہ رہا تھا میں تم ذہن سے؟ افضل ترین دنوں میں جمعے کا دن، ساری جگہوں میں افضل اللہ کا گھر۔ نکاح آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے آپ نے فرمایا۔ باقی جتنا کچھ کر رہے ہو دو لو، تمہاری مرضی، کھاؤ پیو۔ شادی سادہ کرو، سادہ، بچی کو کروڑوں کا جہیز دو، وہ تمہاری مرضی، حق مہر کروڑوں کا رکھو، تمہاری مرضی، تمہاری مرضی۔ لیکن اس کی ایک میرے عزیزو شریف فاطمہ، آج کے دور کے اندر شریف فاطمہ کتنا بنتا ہے کوئی اندازہ؟ کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا جس میں غریب شامل نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا چودھری سوٹی لے کے باہر کھڑا ہو جائے گا، چلو چلو تہاڈی بہن نوں تہاڈی میں نکلو نکلو نکلو۔ کون کن کو بٹھا کے کھلا رہا ہے، جنہیں بسم اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی۔ جنہیں بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، شام کو نا، شام کو مولوی صاحب، شام کو میرا فاروق معاویہ شام کو اللہ سے جائے خیر دے، اور میں شام کو، شام جب پوری شام ہو جائے نا، گلی والے کھا گئے، محلے والے کھا گئے، دیکھا سارے چٹ گئے، پھر فندا حضرت صاحب کتنے جائے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اے منڈیا روٹی کھا لی جی؟ نے کہ نہیں حکم فرماؤ جی۔ او تانوں پتہ پتر دا ولیمہ سی، دیگاں بچ گئیاں، سٹن تو بہتر چل نیاںیاں دے کام آجو من لگا، اوہی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت۔ غیرت دکھا لاہوری کی طرح، جا اسے روڑی کے ڈھیر پہ ڈال دے، چھت پہ ڈال دے۔ جب ہر کوئی کھا کے چلا گیا، اس وقت تجھے قرآن والے یاد آئے، انہیں دال روٹی پہ رہنے دے، انہیں چھوٹے گوشت چاول کے لالچ نہ دے۔ مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر اللہ اکبر، احمد علی لاہوری نے دال روٹی کھائی ہے۔ رب اکبر کی قسم، رات کو سو کے آنکھ بعد میں کھلا کرتی تھی، پہلے آمنہ کے لال کی خام میں زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا 1000 آدمیوں کا کھانا بنا۔ بلال بھائی سن لے، برکت آئے گی۔ بیٹیوں کو جو قرآن کے طالب علم دعا دیں گے، خدا پاک کی قسم 1000 براتی دعا نہیں، انہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی آتی۔ کھانا پکا، 2 دیگے مدرسے میں بھیج،
ایسے مدرسے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بچے بچیاں ہوں، تب میں بعد میں کھاؤں گا، دولہا بعد میں کھائے گا، پہلے بھیج مدرسے میں۔ میرے عزیزو، کسی طالب علم کا بوٹی پکڑتے ہوئے، چاول کھاتے ہوئے، زردہ کھاتے ہوئے زبان ہل گئی اور یوں منہ سے نکل گیا، اللہ جس کے گھر سے آیا اللہ اس کی بیٹی کے بیڑے آباد فرما دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، قرآن سے نسبت لینے والے کی دعا اگر آسمانوں پہ پہنچ گئی، دنیا کی کوئی طاقت تیری بیٹی کا گھر نہیں اجاڑ سکتی ہے۔ اور کوشش کرنا میرے بابو، مجھے پتا یہ تبلیغ کا گھرانہ ہے، اللہ برکت عطا فرماوے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ بات تبلیغ والوں کی نہیں، بات نمازیوں کی نہیں، متقی نہیں، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ، سارے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو بھی قبول کیا، اللہ و دین بھی قبول کیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، بیٹیوں کو میرے عزیزو جہیز دے، یہ باپ کی چاہت ہے، بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دے، محمد الرسول اللہ کی چاہت ہے، پورا حصہ دو۔ اب حصہ کب دینا؟ بیٹی کی شادی 2024 میں، ابا مر گیا 2025 میں، اب بہنوں بھائیوں کو خیال آیا 2040 میں، 24 میں شادی ہوئی، 40 میں حصہ دینے کا خیال آیا، 16 سال تک جو ٹھیکہ آتا رہا اس کے پیسے دینے پڑیں گے، اس کھیت کے درختوں کے اوپر جو شہد آتا رہا، مکھیوں چھتوں کے اوپر شہد آتا رہا، عبدالحنان صاحب تبرک فروغ معاویہ صاحب ہمارے ساڑھے کھیتا تھا جی، مکھی چھوٹی مکھی دا شہد ہے، اللہ اکبر۔ اس بوتل کو پکڑنے سے پہلے پوچھ، بیٹیوں کے گھر دیا، بہنوں کے گھر دیا، پھوپھیوں کے گھر دیا، حصہ دے دیا، تب تو تیرے میرے لیے جائز ہے، تجھے اختیار ہے، ورنہ جس کھیت کے اندر بہنیں حصے دار ہو، بھائی حصے دار ہو، ایک بندہ اس کھیت کا میرے عزیز ہو، اس کھیت کے درخت کی مکھی کا شہد اپنے پیر کو بھی نہیں دے سکتا۔ جو 15 سال تک حصہ کھایا، ہائے مولانا سجاد نعمانی یہ انڈیا کے اندر بیٹھا ہے، فرمایا میرے ابا کا انتقال ہوا، ادھر لوگ ہوا کر رہے تھے، گھر والوں میں رونا تھا، میں نے جلدی سے موٹر بند کر دی، میں نے جلدی سے پنکھے بند کر دیے، میں نے جلدی سے گھر کی بتی بند کر دی، سارے کہنے لگے باپ کی جدائی کا سر پر اثر ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم صدمہ تو آوے، لیکن میرے سر پہ اثر نہیں ہوا، تم کیا سمجھے بتیاں بند کرنے سے، پنکھے بجانے سے میرے ماتھے دماغ پہ اثر ہوا؟ نہیں نہیں نہیں، آج سے پہلے بجلی کا، پانی کا، گیس کا بل کون دیا کرتا تھا؟ کہ ابا جان، کبھی یہ طے نہیں ہوا کہ آج کے بعد کون دے گا؟ باپ کی جتنی ملکیت ہے ابھی وہ تقسیم نہیں ہوئی، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اب جتنا پنکھا چلے گا 3 دن لوگ آویں گے، کھاویں گے، پیویں گے، ہگیں گے، متیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے، جو 3 دن پنکھے چلیں گے، موٹریں چلیں گی، پانی استعمال ہوگا، بتیاں جلیں گی، اخبار پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ بتاؤ باپ کے مرنے پر جو 3 دن پورا کنبہ آئے گا، اس پر جو خرچ ہوگا اس کا حصہ، اس کا خرچ کون دے گا؟ یا تو ایک ذمہ داری قبول کرو ورنہ باپ کی وراثت کو تقسیم کرو۔ جب تک وراثت نہیں تقسیم ہوگی تو باپ کی ملکیت سے تمہیں بلب جلانے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ یہ ہے فرما بردار اولاد۔ اور کوشش کرنا میرے لاڈلو، کوشش کرنا میرے پیارو، جس باپ کا نام نمبرداریوں میں لیا جاتا تھا، جس باپ کا نام میرے عزیزوں پرے پنچایتوں میں لیا جاتا تھا، بینک والے کہتے تھے چیک لینے والا 200 بوری چاول کی دینے والا کہتا تھا، اور چیک دی لوڑ کوئی نہیں، حاجی کہہ دوتے بس کہہ دیتا۔ ایسے پاک نام کو 4 مرلوں کی خاطر عدالت کے کٹہرے میں نہ رلانا۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو، جب یوں کہتے ہیں فلاں فلاں دا پتر حاضر ہوئے، فلاں حاضر ہوئے، تجھے تو پتہ نہیں کچھ ہو نہ ہو، تیرا مکان پیسے سے چمک جاتا ہے لیکن باپ کی قبر ہلنے لگ جاتی ہے، باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کوشش کرنا بھائیوں کی وراثت گھر میں تقسیم کر لینا، وکیلوں کو پیسہ نہ دینا، عدالتوں میں دھکے نہ کھینا، کیا کم کیا زیادہ، اللہ اکبر، ہے تو ما جایا، لیکن جب عدالت کے اندر ایک دوسرے پہ زبان درازی ہوتی ہے، رب اکبر کی قسم حصہ تیرے میں آتا ہے لیکن باپ کے کپڑوں کے اوپر، باپ کی پگڑی، ماں کی چادر کے اوپر اللہ اکبر اتنا موٹا موٹا داغ آ جاتا ہے۔ کوشش کرنا بیٹیوں کے بٹوارے کے بارے میں گھر میں بیٹھ کر حصہ تقسیم کر لیو، کچھ لے دیو، کچھ دے دیو، کچھ معاف کر دیو، کچھ معاف کروا دیو۔ اس سے بھی بڑا حیادار بے شرم کون ہوگا جو بہنوں کو عدالتوں کے چیمبر میں بٹھاتا ہے؟ اچھی بول، چونڈیاں وڈ وڈ کے اچھی بول، جج صاحب کہنا ہاں بول، منہ تو کپڑا لا کے بول، کہاں بابو جی غیرت رہی،
کہاں کوڈ رہے، کہاں کمبور ہے، کہاں وکیل رہے، کہاں عبدالحنان کا سید ہاشمی رہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، پہلے باپ تو بیٹیوں کو دعا دیا کرتے تھے، ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا، بیٹی کوشش کرنا تیرے کردار پر آسمان کا سورج بھی نظر نہ ڈالے۔ ایسی عورتوں کی گودوں میں حسین آیا کرتا تھا، ایسی عورتوں کی گودوں میں حسین کا غلام آیا کرتا تھا۔ تیرے میرے گلیوں کے آوارہ بن گئے، ان گودوں کے اندر آنے والے کربلا کے شاہ سوار خدا نے بنا دیا۔ باقی زندگی ہے، کمیاں کوتاہیاں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ بھائی بلال کے بیڑے کو آباد فرمائے، ان کے گھر کی بچیوں میں اللہ اور خوشی کردار عطا فرمائے۔ انسان ہے میرے لاڈلو، خدا کے واسطے